بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 30 سورہ الروم۔ نام۔ پہلی ہی آیت کے لفظ غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول۔ آغاز ہی میں جس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا۔ اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی۔ تاریخی پس منظر جو پیشن گوئی اس سورہ کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم مورس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوقاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کر کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعہ سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر مورس اس کا محسن تھا، اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوقاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ سن 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور چند سال کے اندر وہ فوقاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں ایڈیسیا موجودہ اورفا تک اور دوسری طرف شام میں خلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔